ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. ان کا نام جابر ہے اور بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں جابر کہتے ہیں ظالم آدمی کو، تو اس لیے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ جابر نام کیسے رکھ دیا گیا. اور یہی شبہ اللہ جل جلالہ کے اس میں گرامی جبار کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں 99 اسماء حسنہ، ان میں سے ایک نام جبار بھی ہے. اس کو بھی اردو میں چونکہ جبار کہتے ہیں بہت ظلم کرنے والے کو، تو اس واسطے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جبار کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا. تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ظالم کے معنی ہوتے ہیں. اور جابر عربی زبان میں کہا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا. ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں. تو جابر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا. تو یہ کوئی اس کے غلط معنی نہیں ہے، بہت اچھے معنی. اور اسی طرح جبار کے معنی یہ ہے کہ خوب بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام ہے جبار، اس میں یہ اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کے یا تکلیف دینے کے عذاب کے معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ دینے والے ہیں. اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں جو تلقین فرمائی، ان میں ایک دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا گیا ہے کہ یا جابر العزم الکثیر، یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. یہ خاص طور پر اس لیے کہ یہ تمام دنیا کے اطباء، معالج، ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کوئی دوا، کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے. انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے بس. باقی ہڈی آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے. کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے
جو اس کو لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے، وہ جوڑنے والا تو وہی ہے، جابر العزم الکثیر۔ تو اس معنی میں کہا جاتا ہے جبار، نہ کہ جبار کے معنی وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا دوسرا اسم گرامیہ قہار، وہ اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو قہار کے معنی اردو کے محاورے کے اعتبار سے وہ ہوتے ہیں جو بہت لوگوں پر قہر کرے، غصہ کرے اور بہت لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اس کو قہار کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو قہار ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، اردو والا نہیں۔ عربی زبان میں قہار کے معنی ہوتے ہیں غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو قہار کہتے ہیں۔ تو جبار اور قہار دونوں، یہ جب اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے ایک ایسی ہستی کا جو بہت عذاب دیتی ہے، بہت تکلیف پہنچاتی ہے، بہت معاذ اللہ ظلم کرتی ہے۔ تو باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں یہ بات نہیں ہے، وہ اس سے مراد، جبار سے مراد ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، اور قہار کے معنی ہے بہت غالب، سب چیزوں پر غالب، ہر چیز اس کے آگے مغلوب ہے، وہ سب پر غالب ہے، یہ معنی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو 99 اسماء حسنہ ہیں، اس میں کسی میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب کے معنی پر دلالت کرتا ہو۔ سارے اسماء گرامی یا رحمت کی طرف دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت کی طرف دلالت کرتے ہیں، یا غلبے کی طرف دلالت کرتے ہیں، لیکن عذاب کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی اسماء حسنہ میں سے کوئی نام جہاں تک مجھے یاد ہے نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت جو ہے، اصل صفت باری تعالیٰ کی، وہ ہے رحمت کی صفت۔ وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو وہ بے شک وہ غضب بھی اس کا نازل ہوتا ہے، عذاب بھی برحق ہے، لیکن صفات جو باری تعالیٰ کی بنیادی بیان کی گئی ہیں، جن کے اوپر اسماء حسنہ جن کے مطابق لکھ رکھے گئے ہیں، ان میں عذاب کا ذکر ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی۔ بہرحال یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جابر کے معنی ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا ہے، لہذا کوئی غلط معنی نہیں ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ شبہ ہو کہ نام صحابی نے کیسے رکھ لیا اپنا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ علی صوت، کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے، تو بکثرت آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ یہ اس لیے کہ بات جو کچھ کہہ رہے تھے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے، یہ اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اس جذبے کے ماتحت آپ کی آنکھیں، مبارک آنکھیں کبھی کبھی سرخ ہو جاتی تھیں اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ واشتد غضب، اور آپ کا جوش زیادہ ہو جاتا تھا، یعنی الفاظ کے اندر جوش کا اظہار ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا بعض اوقات جیسے کہ آپ کسی لشکر آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو بھائی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، خدا کے لیے اپنی جانیں بچاؤ ان سے، خدا کے لیے اس سے بچنے کا کوئی سامان کرو۔ تو اس انداز سے آپ نصیحت فرماتے تھے جیسے کوئی حملہ آور دشمن آنے والا ہے اور آپ اس سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ یقول صبحکم ومساکم، اور یہ فرماتے تھے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا، یعنی عنقریب پہنچنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے اس کے پہنچنے میں، تو اس لشکر سے بچاؤ کا سامان کرو۔ اور مراد ہے اس دشمن کے لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اور اس جواب دہی کے نتیجے میں اللہ بچائے عذاب جہنم،
اس سے ڈراتے تھے کہ دیکھو وہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، صبح شام کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس سے ڈرنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ سب نے سنا ہے کہ جب سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو دعوت دی دین کی، تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جتنے خاندان تھے ان سب کا نام لے لے کر پکارا، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ کہ تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس واسطے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی عمر میں کوئی بات غلط نہیں کہی، جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، دشمن کی خبر نہیں دے رہا، ظاہری دشمن کی، لیکن خبر دے رہا ہوں کہ ایک بہت سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارا انتظار کر رہا ہے آخرت کے اندر۔ اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور تبلیغ فرمائیں۔ تو یہ تصور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں بکثرت پایا جاتا ہے کہ میں تم کو ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہا ہوں جو دشمن کے، جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ یہ تعبیر، یہ عنوان اہل عرب کے لیے بڑا مانوس تھا، کیونکہ عرب لوگ جو تھے آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پر حملہ کر رہا ہے، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا۔ تو جو شخص آ کر ان کو بتا دے کہ فلاں دشمن تمہاری گھات میں ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اس کی بات بڑا ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے کہ کوئی شخص تم کو دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، اس طرح میں تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ صبح پہنچا یا شام کا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی جیسے اس شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، ملی ملی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت جلد آنے والی ہے قیامت۔ بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کو جو انبیاء علیہ السلام قیامت سے ڈراتے تھے، تو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت بیان کی جاتی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ آخر دور میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، یہ بطور قیامت کی علامت کے بیان کیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 14 سال تو گزر گئے، اب تک آئی نہیں، تو یہ اتنا تھوڑا سا فاصلہ کیسے ہوا؟ تو ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو، جب سے دنیا پیدا ہوئی اس کے اعتبار سے اگر دیکھو تو 1000-2000 سال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ساری دنیا کی عمر کے اعتبار سے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت قریب آنے والی ہے قیامت۔ اور ساری جو مجموعی قیامت آنے والی ہے وہ تو خواہ کتنی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ من ماتا فقد قامت قیامت، جو مر گیا، جس کو موت آ گئی، اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ اور ساری دنیا کی قیامت جب بھی آئے لیکن اس کی قیامت اسی دن آ گئی۔ تو اس واسطے جب قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو یا انفرادی قیامت ہو، وہ آنے والی ہے، اور اس کے آنے کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے بچا لو۔ پھر فرمایا، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں بھی فرماتے تھے خطبات میں، اور پھر عموماً جو خطبات میں کثرت سے جو جملے آپ ارشاد فرماتے تھے
وہ بیان کیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک جملہ یہ کثرت سے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بین خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام اس روئے زمین پر سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب، اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر کلام کوئی نہیں۔ بین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، جتنے طرز زندگی ہیں، ان میں سب سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ اللہ اکبر، یہ خود فرما رہے ہیں اپنے بارے میں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ ہو کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو، طریقہ زندگی کا اگر اختیار کرنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ اس واسطے دعوت اور تبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے واسطے چھوڑا۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا، یہ فرما دیا۔ پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے ان کی جڑیں بتا دی، فرمایا کہ شر الامور محدثاتھا، بدترین کام اس روئے زمین پر وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں، جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں وہ بدترین کام ہے۔ لفظ استعمال کیا، بدترین کام۔ کیا مانا؟ کہ یہ بدعت ایسی چیز ہے کہ جو ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، ظاہری فسق و فجور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری فسق و فجور اور گناہ وہ ہیں کہ جو بھی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ان کو برا سمجھے گا۔ کوئی بھی اگر مسلمان ہو کسی برے کام میں مبتلا ہے، اللہ بچائے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو لیکن پوچھو کہ بھئی یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں، تو جواب میں یہی کہے گا بھئی ہے برے، لیکن کیا کروں مبتلا ہو گیا، تو اس کو برا سمجھے گا، اور جب برا سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن بدعت وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی گئی، وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہوتی ہے گناہ، لیکن کوئی شخص جو اس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتا، بتائیے بہت اچھا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ کوئی اگر کہے کہ بھائی بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار، اس سے مناظرہ کرنے کو تیار کہ صاحب اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسے فرمایا شر الامور، شر الامور کیا مانا؟ سارے جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام بدعت ہے، جو انسان دین میں نیا طریقہ ایجاد کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف طریقہ ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ تو جو شخص کسی بدعت کے اندر مبتلا ہو وہ لازماً گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے عملی کوتاہی، ایک شخص کسی عملی کوتاہی میں مبتلا ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، سدد ہو رہے ہیں، اور ایک ہے اعتقادی گمراہی کہ غلط ناحق کو حق سمجھ رہا ہے اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز کا مداوع تو آسان ہے
کہ عملی کوتاہی ہے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا اس کی ہدایت بہت مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدترین گناہ وہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بدعت سے اتنا بھاگتے تھے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ پچھلے جمعہ میں بات عرض کی تھی کہ بدعت کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے۔ دین کا موجد کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس نے جو دین بنایا وہ ہے ہمارے لیے دین، وہ ہے ہمارے لیے قابل اتباع۔ لیکن بدعت کرنے والا وہ خود موجد بن جاتا ہے۔ جب میں بنا رہا ہوں یہ راستہ دین کا، تو وہ خود اب دعویٰ کرتا ہے گویا کہ دین، میں جو کہوں وہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا اس سے آگے بڑھ کر میں دیندار، میں زیادہ جانتا ہوں دین کو، یہ دعویٰ ہے۔ تو یہ اتباع نہیں ہے، اپنی خواہش نفس کی اتباع ہے، چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی بات معلوم ہو۔ دیکھو یہ ہندو مذہب میں کتنے لوگ ہیں جو گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی ریاضتیں، ایسی محنتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جائے۔ کوئی آدمی کھڑا ہے تو ہاتھ اس نے بلند کیا ہوا ہے تو سال تک اسی طرح کھڑا ہے، ہاتھ پیچھے ہی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی ہے تو اس نے سانس کھینچا ہوا ہے، سانس نہیں لے رہا، گھنٹوں تک حب سے دم کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ پوچھو کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب یہ دے گا کہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ اللہ کو چاہے وہ بھگوان کہے چاہے کچھ کہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ لیکن کوئی قیمت ہے اس عمل کی؟ حالانکہ نیت براہ راست درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، اس واسطے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ تو نے اختیار کیا وہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، تو نے اپنے دل سے گھڑ لیا، اپنے دماغ سے گھڑ لیا۔ اس واسطے اللہ کے ہاں کوئی عمل اس کا مقبول۔ قرآن کریم فرماتا ہے ایسے اعمال کے بارے میں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں ہم اس عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی، گرد و غبار جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمل کیا اور اثر، محنت کی بیکار۔ اور کیا اچھا انداز سے، کتنا پیارے انداز سے، شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل اس دنیا کے اندر اکارت ہو گیا، محنت بہت کی، تکلیف بھی اٹھائی، وقت بھی خرچ کیا، پیسہ بھی لگایا، لیکن سب اکارت، وہ سارا کام اکارت ہو گیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دل میں یہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دل میں سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کام وہ اکارت ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ وہ اس لیے خسارے میں ہے کہ جو فاسق فاجر تھا، کافر تھا، اس نے کم از کم دنیا میں تو عیش کر لی، آخرت گئی تو گئی، دنیا میں تو عیش کر گیا، اور یہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے کہ میں نے تو اٹھارا اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے، اس واسطے کہ وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو بدعت کو اس لیے فرمایا شر الامور، سارے کاموں میں بدترین کام، اس وجہ سے بھی ہے کہ آدمی جو ہے محنت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل کچھ نہیں۔ تو بات ساری کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھا دے اپنی رحمت سے کہ دین جو ہے وہ نام ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کا، بس یہ ہے دین۔
اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام دین نہیں ہے. دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک اتباع اور ایک ابتداء. اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم، اور ابتداء کے معنی ہے اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پہلا جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ انی متبع ولست بمبتدع، میں اللہ اور اللہ کے احکام کا متبع ہوں، مبتدع نہیں ہوں، کوئی نیا راستہ نیا طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں. سارا جو قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے. اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس میں وہ وزن نہیں، اس میں وہ قدر و قیمت نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ. ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا، قصہ کیا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں کبھی کبھی گھر سے باہر نکل کر مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے. کون کیا کر رہا ہے؟ تہجد کا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں. گزرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے عاجزی کے ساتھ نہایت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں تہجد، بہت آہستہ. خیر گزر گئے. آگے جا کے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تہجد پڑھ رہے تھے. تو وہ جناب بڑے بلند آواز سے زور زور تلاوت کر رہے ہیں اور باہر تک آواز سنائی دے رہی ہے ان کی تلاوت. دیکھ کے آپ تشریف لے آئے. صبح کو دونوں کو بلایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اور فاروق اعظم. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بھائی میں رات تمہارے پاس سے گزرا تھا، تم تلاوت کر رہے تھے، بہت ہی آہستہ آواز سے کر رہے تھے، تو کیوں اتنی آہستگی سے کر رہے تھے؟ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، یا رسول اللہ جس سے مناجات کر رہا تھا جس ذات سے، اس کو تو سنا دیا میں نے. وہ آہستہ ہو پست ہو دوسرا کوئی سنے کہ نہ سنے، جس سے تعلق قائم کیا ہوا تھا، جس کو سنانا چاہتا تھا، جس سے مناجات کر رہا تھا، اس کو تو سنا دیا، آواز بلند ہو کے ہلکی. تو اس واسطے میں نے سوچا کہ جب وہ اس کو سنا دیا تو اب بلند آواز کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے آہستگی سے کر رہا تھا. پھر فاروق اعظم سے پوچھا کہ بھائی تم بڑے زور زور سے کر رہے تھے تلاوت، تو اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انی اوقظ الوسنان واخرج الشیطان، کہ میں تو اتنی زور سے اس لیے کر رہا تھا کہ جو لوگ ایسے سو رہے ہیں پڑے ہوئے وہ بیدار ہو جائیں اور شیطان بھاگ جائے. جتنی زور سے کروں گا اتنے شیطان بھاگے گا، تو شیطان بھاگ جائے اس لیے کر رہا. اب ذرا دیکھیے دونوں کی باتیں اپنی جگہ پر دونوں باتیں صحیح. صدیق اکبر کی بات بھی صحیح کہ بھائی میں تو اللہ میاں کو سنا رہا ہوں، مجھے کسی دوسرے کو سنانے سے کیا مطلب، اس واسطے آہستگی سے پڑھ رہا ہوں. فاروق اعظم کی بات بھی صحیح کہ اگر آہستہ پڑھوں کبھی نیند آنے لگے، کبھی کچھ غفلت ہو جائے تو زور سے پڑھ رہا تھا تاکہ نیند بھاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے. دونوں باتیں صحیح. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ارفع قلیلا، تم اپنی آواز ذرا بلند کرو، اتنی آہستہ نہ کرو جتنے آہستہ کرتا ہے. اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اخفض قلیلا، کہ تھوڑا سا آواز کو پست کرو، اتنا تیز مت پڑا دو. اور دونوں کو درمیانی راہ میں کہ اور آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی تھی کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ نماز کے اندر نہ تو بہت زور سے بولو قرات کرو اور نہ بہت آہستہ کرو، بلکہ دونوں کے درمیان رہو. یاد ہے. تو اب یہ بات کے ساتھ حضرت فاروق صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بڑھاؤ، صدیق فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا گھٹاؤ. کیوں کہ اب
اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ بہت آہستہ پڑھنا چاہیے. اے صدیق اکبر، تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا کہ بہت آہستہ پڑھنا چاہیے، اور اے فاروق، تم نے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ تم نے اپنی سمجھ سے یہ راستہ اختیار کیا تھا، یہ اتنا پسندیدہ نہیں. اللہ نے جو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نہ زیادہ زور سے پڑھو نہ زیادہ آہستہ پڑھو، اس میں زیادہ نور ہے، اس میں زیادہ برکت ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، وہ راستہ اختیار. تو معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپنی سمجھ سے کوئی راستہ اختیار کر لینا، چاہے وہ راستہ صدیق نے اختیار کیا ہو، چاہے وہ راستہ فاروق نے اختیار کیا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ذرا بھی مختلف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ بتا. تو یہ سارا دونوں کو آگے بڑھا دیا. بظاہر دیکھنے میں کیا خرابی تھی؟ آہستہ پڑھ رہے تو بھی کوئی خرابی نہیں، وہ زور سے پڑھ رہے تو بھی کوئی خرابی نہیں، دونوں نے اپنی دلیلیں بھی بیان کر دی. لیکن نہیں، وہ راستہ جو ہم نے بتایا وہ کرو، اس میں جو نور ہے، اس میں جو فائدہ ہے وہ کسی اور چیز. تو بھائی سارا کھیل دین کا یہ ہے، عبادت، دین، اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع، اپنے طرف سے طریقہ کرنے میں. لا الہ الا اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ سرہ نے واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے وہ کسی واعظ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہی کے قریبی زمانے کے بزرگ تھے، تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے جب تو آنکھیں بند کر لیتے تھے، آنکھیں بند کر کے پڑھتے نماز. اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ویسے آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہوتا ہو تو جائز ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن مباح ہے، کر سکتا ہے. تو وہ حضرت کیونکہ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے، بڑے قاعدے میں تمام سنت کے اور ارکان کی رعایت کے ساتھ، لیکن آنکھ بند کر کے پڑھا. تو لیکن لوگوں میں ان کی نماز کا طریقہ مشہور تھا اس لحاظ سے کہ نہایت خشوع، نہایت خضوع، نہایت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی. تو وہ صاحب کشف بھی تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ آپ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی صورت آپ کے یہاں کیا ہے وہ مجھے دکھا دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی. تو ایک نہایت حسین و جمیل عورت سامنے لائی گئی، نہایت حسین، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء میں نہایت تناسب اور توازن، لیکن آنکھیں نہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں، وہ دکھائی یہ ہے تمہاری نماز. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا اعلیٰ درجے کی یہ خاتون ہے لیکن اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ کہا کہ جو تم نماز پڑھتے ہو اس نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو، تو اس واسطے یہ تمہاری جو نماز ہے وہ اندھی نماز ہے، یہ نظر آنے، اس کو نظر نہیں آ رہا. یہ واقعہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے بیان فرمایا. تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا اچھی بات فرمائی کہ بات دراصل کیا تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، سنت کا طریقہ، وہ یہ تھا کہ آنکھ کھول کے پڑھو، سجدے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے، یہ ہے طریقہ ہمارا بتایا. اگرچہ دوسرا طریقہ جائز ہے، گناہ نہیں، لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہو. اگرچہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ خشوع اگر خیالات بہت آتے ہیں باہر سے اور اس کی وجہ سے آنکھیں بند کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، ویسے کرے گا تو کراہت بھی ہوگی، لیکن اگر خشوع حاصل کرنے کے لیے، خیالات کو دفع کرنے کے لیے آنکھیں بند کر رہا ہے تو گناہ نہیں، جائز ہے. جائز ہے مگر پھر بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ ساری عمر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھی. اس واسطے سنت کا نور نہیں ہوگا.
اور فرمایا کہ یہ جو خیال ہو رہا ہے کہ بھائی خیالات بہت آتے ہیں لہذا آنکھ بند کر لو، تو بھائی خیالات آتے ہیں، اگر غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وہ نماز جو آنکھ کھول کر اتباع سنت میں آنکھ کھول کر پڑھی جا رہی ہے اور اس میں خیالات غیر اختیاری آ رہے ہیں، وہ پھر بھی اچھی ہے اس نماز سے جو آنکھ بند کر کے پڑھی جا رہی ہے اور بظاہر کوئی خیالات نہیں آتے، اس واسطے کہ وہ اتباع میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اتباع میں نہیں۔ تو سارا کھیل بھائی اتباع کا ہے، اپنی طرف سے طریقے گھڑنے کا کھیل ہے نہیں یہ دین جو ہے۔ تو اب یہ جتنے ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے کہ فلاں چیز فلاں عبادت اس طرح ہوگی، فلاں عبادت اس طرح ہوگی، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے۔ اسے فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جو کثرت سے لوگ پوچھا کرتے ہیں، بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں کہ صاحب اگر یہ بات ہے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے تو پھر یہ پنکھا بھی گمراہی، یہ ٹیوب لائٹ بھی گمراہی، یہ بس بھی گمراہی، یہ موٹر بھی گمراہی، یہ تو نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ کیسے پیدا ہو گئی، اس کو کیوں بدعت نہیں کہتے؟ تو خوب سمجھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بدعت کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، برائی قرار دیا، یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جائے، دین کا جز بنا کر، دین کا حصہ بنا کر کہ یہ دین کا حصہ ہے کہ صاحب اشارہ ثواب اس طرح ہوگا جو ہم نے بتا دیا طریقہ، 30ویں دن ہوگا، تیجا ہوگا، 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، چیلم ہوگا، یہ طریقہ جو ہم نے بتایا یہ ہوگا، جو یہ نہ کرے تو وہ مردود۔ یہاں تک لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے بیچارہ میت کے گھر میں صدمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہ جس کے گھر میں صدمہ ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کے گھر کھانا بھیجے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے موتا کے غزوہ موتا میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بھائی اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیجو، اس واسطے کہ ان کو وہ بیچارے صدمے کے اندر۔ تو حضور کی تعلیم تو یہ ہے کہ کھانا بناؤ اس کے لیے جس کے ہاں صدمہ ہو گیا، اس کے ہاں کھانا پکا کر بھیجو تاکہ بیچارہ وہ کھانا پکانے میں مشغول نہ ہو، صدمہ ہے اس کے ساتھ۔ یہاں الٹی گنگا یہ بہتی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے وہ کھانا بنائے، اور کھانا نہ صرف بنائے، دعوت کرے، شامیانے لگائے، دیگیں چڑھائے، لوگوں کو دعوت دے، اور دعوت جب تک نہیں دے گا تو اس وقت تک گویا وہ لوگ اس کے برادری میں ناک کٹ جائے۔ یہاں تک سننے میں آ گیا اس کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بیچارے جو مرا اس کو بھی۔ یہاں تک میں نے تو سنا لوگوں سے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو جس کے جو مر گیا وہ اگر اس کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو وہ دعوت نہ ہوئی تو پھر وہ بخشش نہیں ہوگی معاذ اللہ۔ اور پھر وہ دعوت بھی کیسی؟ اسی کے ترکے سے، وہ ترکہ جس میں سارے وارثوں کا حق ہو گیا، اس میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، ان نابالغوں کے مال کو ذرہ برابر چھونا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف، مگر وہ ہو رہی۔ اور جو یہ نہ کرے تو دین کا حصہ بنا کر، لازم قرار دے کر، ضروری قرار دے کر جو چیز ایجاد کی جائے وہ ہے بدعت۔ اور جو دین کا حصہ نہیں، ویسے ہی استعمال کے طور پر آدمی نے طریقے نئے نئے ایجاد کر لیا، ہوا حاصل کرنے کے لیے پنکھا بنا لیا، روشنی حاصل کرنے کے لیے یہ بجلی استعمال کر لی، سفر کرنے کے لیے موٹر اور کار استعمال کر لی، یہ کوئی بدعت نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے جو کام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی رکھی ہے، مباحات میں جو چاہو کرو۔ لیکن دین کا حصہ بنا کر، کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دے کر، کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر، کسی غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ ہوگی بدعت اور وہ حرام۔ حضرات صحابہ کرام اتنا پرہیز کرتے تھے بدعت سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں اذان ہوئی
اذان کے بعد ابھی نماز نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو مؤذن تھا اس نے دوبارہ آواز دے دی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، الصلاۃ جامعہ کہہ کر کہ نماز ہو رہی ہے، آ جاؤ. اور اسی میں ایک مرتبہ سے حی علی الصلاۃ بھی کہہ دیا دوبارہ لوگوں کو بلانے کے لیے، تاکہ جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ آ جائیں. یہ سنا تو عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ اخرج بنا من عند هذا المبتدع، تو بھائی مجھے نکالو اس مسجد سے، کیونکہ یہاں یہ شخص جو ہے بدعت کر رہا ہے. کہ اذان جو ہو چکی، جو اللہ نے اللہ کے رسول نے فرض کی تھی اذان، جو طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جو اختیار کر رہا ہے یہ بدعت ہے، مجھے نکالو اس مسجد سے، میں جا رہا ہوں. اتنا پرہیز کرتے تھے صحابہ کرام بدعت، اتنا ڈرتے تھے بدعت سے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم جمع ہونا شروع کا خیال آیا. قرآن کریم پہلے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو بلا کر لکھوا دیتے تھے. کبھی کوئی ہڈی کے اوپر لکھوا دیا، اس زمانے میں کاغذ کی تو اتنی فراوانی تھی نہیں، کبھی ہڈی پر لکھوا دیا، کبھی چمڑے پر لکھوا دیا، کبھی پتوں پر لکھوا دیا، کبھی کپڑے پر لکھوا دیا. اس طریقے سے مختلف آیتیں مختلف طریقوں سے اس طرح جمع تھیں، لیکن کتابی شکل میں ایک کتاب بنا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جمع نہیں ہوئی. بے شمار حفاظ تھے، یاد رکھنے والے تھے، اور ہر ایک کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن الگ الگ، کوئی ایک کتابی شکل میں جمع نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب بہت سے حفاظ کچھ شہید ہو گئے تو کسی نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ یہ قرآن کریم کے جو مختلف حصے ہیں ان کو ایک کتابی شکل میں جمع کرا کے ایک جگہ محفوظ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ خدا نہ کرے قرآن کریم بھی ختم نہ ہو جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات تو دل کو لگی، لیکن حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو پہلی بات جو کہی صحابہ کرام نے وہ یہ کہ اس بات کا ڈر ہے کہ کیا یہ کام جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کریں کہ نہ کریں، کہ کہیں بدعت نہ ہو جائے. اتنا ڈر ہے بدعت سے کہ قرآن کریم کا جمع کرنا، اتنا اس طرح جمع کرنا جو بالکل خیر ہی خیر ہے، جس میں کوئی برائی کا امکان نہیں، اس کے بارے میں بھی یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حالانکہ یہ نہیں تھا کہ صاحب اس طرح نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ہوگا، حرام ہوگا، لیکن محض یہ خیال کہ حضور نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کریں کہ نہ کریں، یہ بدعت نہ. ہر چیز میں اس بات کا لحاظ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں لشکر سے، کہ دشمن کے لشکر سے کہ صبح شام آیا چاہتا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ آئندہ کی گمراہی کے راستوں سے بچانے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بدترین چیز محدثات ہیں، وہ چیزیں کہ جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، دین کا حصہ بنا دیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا، اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو، ورنہ یہ گمراہی میں تمہیں لے جائے گی. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا انا اولا بكل مؤمن من نفسه، میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں. یعنی انسان خود اپنی جان کا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جیسے باپ اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے کہ اپنے اوپر مشقت جھیل لے گا، محنت اٹھا لے گا، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اولاد کی تکلیف سے بچانے کی ہر قیمت پر فکر کرے گا. تو فرمایا کہ میں تمہارے ہر شخص کے لیے تمہاری جان کا زیادہ خیر خواہ ہوں، خود اس کے اپنے نفس کے مقابلے. تو جو کچھ کہہ رہا ہوں تم سے وہ خود کوئی اپنے مفاد کی خاطر نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بنا لے. تو میں سب سے زیادہ قریب ہوں تم میں سے ہر شخص، ہر مومن کے لیے اپنی جان سے. من ترک مالا فلاہلہ،
اور ہمارے دنیا کے اندر تو آخرت میں تو ہوئی تمہارا خیر کا، دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے، ترکہ چھوڑ کر گیا میراث، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کی، گھر والے لے لیں اس کی میراث، آپس میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لیں. لیکن من ترک دینا او ضیاعا فالی وعلی، اور اگر کوئی شخص قرضہ چھوڑ گیا اپنے اوپر اور قرضہ ادا، اس کے ترکہ اتنا ہے نہیں کہ قرضہ دے سکے، یا ایسی اولاد چھوڑ گیا جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ قرضے میرے پاس لے آؤ اور وہ اولاد میرے پاس لے آؤ، میں کفالت کروں گا زندگی بھر. تو یہ فرمایا کہ جو چھوڑ کے جائے مال وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کر دو، جو دین چھوڑ کر جائے قرضہ یا کوئی اہل و عیال ایسے چھوڑ کر جائے جن کی کفالت کا سامان نہ ہو، تو میں ان کا کفیل ہوں، میرے پاس جائے. یہ جملہ ساتھ ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں وہ خیر خائی سے کہہ رہا ہوں، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا، کوئی پیسے کا، کوئی اجر کا، کسی اجرت کا، بس یہ ہے کہ تمہاری خیر خائی چاہتا ہوں. جیسا پیچھے حدیث میں گزرا تھا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روکنا چاہتا ہوں، تم گرے جا رہے ہو جہنم سے اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان گناہوں سے بچ جاؤ، خدا کے لیے ان بدعتوں سے بچ جاؤ، تو تاکہ تم اس عذاب جہنم سے نجات پاؤ، اس لیے کر رہا ہوں. یہ باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، جنہوں نے ایسی تبدیلیاں لے کر آئے. اللہ اکبر کہ ایک ایک صحابی کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ بات دل سے نکلتی تھی، دل پر اثر کرتی تھی. تو ایک ایک جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں. آج ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں دین کی، لیکن دس سے بس نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بات کر رہے ہیں کہنے والا خود اس کے اوپر کار بند رہے بسا اوقات، اور دل میں وہ جذبہ نہیں، دل میں وہ درد نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا. آج بھی جتنا اثر براہ راست کتاب اللہ کے کلمات میں اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے، کتنی لچھے دار تقریریں کر لو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ سن کر دل پر اثر کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث حضرت جابر کی اسی مفہوم کی ہے کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کے دل میں تمام سامعین کی خیر خواہی ہوتی تھی، ان کی بھلائی ہوتی تھی، اور ان باتوں پر متنبہ فرماتے تھے جو ان کی زندگی بھر کے لیے ان کو گمراہی سے بچانے کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور ان پر ٹھیک ٹھیک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے.